قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج ہم نے دیکھا کہ حکومتی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی حکومت پہ برس پڑی اور وجہ یہ تھی سلو انٹرنیٹ سپیڈ کے حوالے سے شازیہ مری کی جانب سے کہا گیا کہ ہنسی آ رہی ہے کہ ایسی انٹرنیٹ سپیڈ میں ڈیجیٹل نیشن بل لایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عبدالقادر پٹیل تھے وہ یہ کہتے کہ نہ ایکس چل رہا ہے، نہ وائی چل رہا ہے، نہ زی چل رہا ہے، کیا کر رہی ہے حکومت؟ جبکہ شہزہ فاطمہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو سیکیورٹی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وزارت داخلہ کی ہدایت پر پی ٹی آئی نے ایکس کو بند کیا ہے۔ زنیرہ، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے تو سارا ملبہ وزارت داخلہ پہ ڈال دیا ہے؟ دیکھیں، ملبہ تو ڈال دینا بہت آسان ہے، آرام سے آپ ہر چیز وزارت داخلہ پہ ڈال دیں، بیکاز وی آل نو کہ محسن نقوی کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تو تعلق نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وزارت داخلہ ہی یہ سب کر رہی ہو، بٹ دا تھنگ از کہ گورنمنٹ اس سے ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہو سکتی، بیکاز بلز تو وہ لے کے آ رہے ہیں نا، وہ تو یہ سب انڈر دیئر نوز رہا ہے، اینڈ دے ہیو اے کمپلائنس ود اٹ وٹ ایور دا ڈیسیژنز ہیو بین ٹیکن ریگارڈنگ دس۔ دوسری چیز یہ کہ آئی ٹی جیسا معاملہ ہے اور امین الحق ہیں یا شہزہ فاطمہ ہیں، یہ لوگ کتنا جانتے ہیں سائبر سیکیورٹی کو، یہ لوگ کتنا جانتے ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ کو، تو اپنے آپ کو گورنمنٹ امبیرس کر رہی ہے جب ان کی وزیر کھڑے ہو کے وہ باتیں کرتی ہیں جس کو بہت سارے لوگ جو ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں چیلنج کر سکتے ہیں، تو دے آر میکنگ فن آف دیم سیلوز۔ بہتر ہوگا کہ یا تو وہ آ کے بولے نہیں، اسمبلی میں بولے نہیں، یا کوئی ٹیکنیکل اسسٹنس لے لیں۔ بہت ہی فلاڈ آج کی ان کی تقریر تھی، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھیں۔ اور دوسرا یہ کہ بلز اب لائے جا رہے ہیں، ان بلز میں ہے کیا، اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو نہیں رہی ہے، اس کے اوپر کوئی بات کر نہیں رہا۔ آج پیپلز پارٹی بول پڑی ہے تو شاید وہ رک گیا، وہ جو اجلاس ہو رہا تھا اس میں بھی اس پہ بات ہو گئی، ورنہ وہ اسی طرح پاس ہو جاتا اور ہمیں پتہ چلتا کہ بس اب یہ ہو گیا ہے، اس میں کیا ہے نوبڈی نوز۔ تو یہ کب تک چیزیں 26th امینڈمنٹ کی طرح مینیج کرتے رہیں گے، اور آہستہ آہستہ کتنے رائٹس اور فنڈامنٹل چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر یہ لوگ ایک گیگ آرڈر جیسے کہتے ہیں امپوز کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی شازیہ مری نے عادل صاحب آج بالکل درست کہا ہے کہ واقعی یہ مضحکہ خیز ایک صورتحال ہے کہ ایک جانب بل لایا جا رہا ہے اور ڈیجیٹل نیشن بل، اور دوسری جانب انٹرنیٹ کی سپیڈ کا یہ ایشو ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکس پہ پابندی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سائبر حملوں کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے، قومی سلامتی پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آپ بھی اسی طرح کی رائے رکھتے ہیں جیسے زنیرہ کہہ رہی ہیں کہ آج کی جو ان کی گفتگو تھی، جو ان کی تقریر تھی، کوئی سر پیر نہیں تھا اس کا؟ دیکھیں، قومی سلامتی جو ہے وہ ایک بہت وسیع اور عریض جو ہے وہ لفظ ہے، اور اس لفظ کے اندر سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ جو چیز مرضی بند کر دیں، جو چیز مرضی آپ ان کر دیں۔ آپ کے اندر قومی سلامتی کے نام پر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر۔ پہلے نظریہ ضرورت تھا جس سے عدالتیں فیصلے دیتی تھی، اب جو ہے وہ قومی سلامتی ہے جس کے تحت ادارے فیصلہ کرتے ہیں اور وہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں، اور سب کچھ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو حکومت صرف پیپلز پارٹی نہیں، حکومت کے اندر بھی جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ سخت رویہ ہے اس حوالے سے، کیونکہ یہ آج تو صرف ایک خاص پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ کل کو یہ جو حکومت میں ہے، کل ان کی بھی عربی آ سکتی ہے، یہ جب اپوزیشن میں جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی سارا کچھ ہوگا۔ اور حکومت ایک طرف ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے انٹرنیٹ کی، وہ اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور ڈیجیٹل جو نیا بل لے کے آ رہے ہیں، اس کا مقصد صرف جو ہے وہ لوگوں کی جو نگرانی ہے اس کو بڑھانا ہے، یعنی کہ یہ بل پاس ہو گیا تو اس کے بعد ہر پاکستانی کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی جو ہے ریسٹرکشنز آ جائے گی، ان کا ہر چیز کا، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ہر چیز کنٹرول میں چلی جائے گی۔ اصل سب مسئلہ یہی ہے، اسی لیے ابھی تک حکومت جو ہے اس کے سارے نکات جو ہے وہ منظر عام پر نہیں لائی، اور نہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے۔ اسی لیے یہ قائمہ کمیٹی سے بھی جو ہے وہ ابھی اس کی منظوری نہیں ہو سکی۔ تو ابھی بہت سارا حکومت کو چاہیے کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اس پہ مشاورت کرنی چاہیے، اسمبلی کے فلور کے اوپر اس بل کو لے کے آنا چاہیے، اس پہ بات چیت ہونی چاہیے۔ اس کے اندر جو ایک عام انسان کے لیے، ایک پاکستانی کے لیے پرابلم ہو سکتی ہیں، اس کا سلوشن ڈھونڈنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں سے بل آئے اور آپ اس کو آنکھیں بند کر کے بالکل ایسی ہے۔ ماجد صاحب، چلیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بندش تو ہم مان لیتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں قومی سلامتی کو خطرہ ہے اور اس کی وجہ سے کیا گیا ہے، لیکن یہ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی سلو ہے، میسج ڈیلیور نہیں ہو رہا، وائس میسج اوپن نہیں ہو رہا، پکچرز اوپن نہیں ہو رہی، تعلیمی لحاظ سے بھی اور اوور آل اگر ہم دیکھیں تو خاصی عوام پریشان ہے اس مسئلے کو لے کے۔
جی بالکل، عوام تو اس معاملے پر نالاں نظر آتی ہے، لیکن آج وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تقریر میں اور پارلیمانی سیکرٹری کی تقریر میں جو سب سے خوشائند بات تھی وہ یہ تھی کہ اس مرتبہ اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا کہ زیر سمندر جو کیبلز ہیں ان کو کوئی شارک مچھلی سمندری کھا شارک، گئی. یس. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی خوشائند چیز ہے، اور دوسری جانب سے پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اس طرح کا شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جب سینیٹر بننے کے لیے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کروائے تھے تو ان کے اوپر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف اور استحکام پاکستان پارٹی 4 جماعتوں کے ایم پی ایس کی جانب سے ایک یکجہتی کے طور پہ سائن کیے گئے تھے. تو اس لیے اب پیپلز پارٹی کی جانب سے ان سارے معاملات کے اوپر تنقید اس لیے جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ جس وزارت داخلہ سے آپ شکوہ کر رہے ہیں اس وزیر داخلہ کو آپ نے خود اس ایوان میں بھیجا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو عوام کی مشکلات ہیں وہ اسی طرح موجود رہیں گی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جب لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوا کرتا تھا تو کسی بیوروکریٹ نے اس کا ایک اچھوتا حل یہ نکالا کہ انہوں نے وولٹیج میں کمی کر دی، اور ہمیں یاد ہے کہ 220 یا 240 کی وولٹیج کے بجائے 250 کی وولٹیج پہ تو ہوتی لیکن کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تو ابھی بھی انٹرنیٹ کے ساتھ وہی کچھ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس کےبیز میں تو انٹرنیٹ آ رہا ہے لیکن اس کی ورکنگ نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب ہم لوگ جا رہے ہیں اور کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ینگ لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو اس معاملے میں جو مایوسی ہو رہی ہے اس سے ایک پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو فری لانسرز ہیں خاصے پریشان ہیں اور یقیناً اس سے ہماری اکانومی کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک جانب ہم زنیرہ بات کرتے ہیں کہ ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے، یہ اشاریے ہم اچیو کر رہے ہیں، دوسری جانب اس طرح کی سچویشن ہم کریٹ کر دیتے ہیں. اور شزا فاطمہ صاحبہ وزیر مملکت برائے آئی ٹی کہہ رہی ہیں کہ 28% اضافہ ہوا ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں. وہ کہہ سکتی ہیں کیا کہہ سکتے ہیں. البتہ شارک نے ڈسکلیمر دے دیا کہ پاکستان میں مجھے بدنام نہ کریں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے میرا اس سے. وہ تو اس ریجن میں آتی بھی کم ہے، ادھر تو پولیوشن اتنی زیادہ ہے. سو اصل میں دیکھیں یہ جو کمیونیکیشن سسٹمز اور انفارمیشن مینجمنٹ کا معاملہ ہے، یہ تو یو ایس جیسی جو کنٹریز ہیں جہاں پہ این ایس اے پوری ایجنسی موجود ہے جو ان کی گلوبل مانیٹرنگ کرتی ہے، یا تو آپ نے ویسے سسٹمز بنائے ہوں یا تو آپ نے چائنا جا کے یہ سمجھا ہو کہ اگر آپ نے چیزیں کنٹرول کرنی ہیں تو پھر آپ نے اس کے بیک اینڈ پہ لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اکانومی میں بوسٹ کیسے لانا ہے. سو چائنا کی ایگزامپل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پاسبل ہے. آپ لوگوں کو ان کی تھوڑی سی حق رائے دہی سے محروم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوپر بوسٹ بھی دیں، پھر ان کو کہیں کمپنسیٹ بھی کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولنے بھی نہ دیں اور ساتھ انہیں کہیں کہ یہ بھی نہ کہیں کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. سو اس لیے اگر آپ سارے راستے بند کر رہے ہیں امپلائمنٹ کے اور آپ ڈیجیٹل پاکستان کے نام پہ جتنی مرضی ایپس لانچ کر دیں، جتنے مرضی سیمینارز کر لیں، بلز لے آئیں، لیپ ٹاپس بانٹ لیں، وہ لیپ ٹاپس بھی کسی کام کے نہیں ہیں. سو بیسکلی آپ لوگ کاؤنٹر پروڈکشن کر رہے ہیں اپنی ہی پالیسیز اور اپنی ہی ساری اس کی. تو کہاں کا ڈیجیٹل پاکستان اور کہاں کا آپ نے ڈیجیٹائزیشن میں عوام کو آپ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں یوتھ کا بڑا خیال ہے، آپ کو یوتھ کا یہ خیال ہے. اب تو سکولز پہ اسائنمنٹس بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اب تو یہ ایکسیسری نہیں زنیرہ، اب تو یہ بیسک نیسیسٹی بن چکی ہے، اور اگر اس نیسیسٹی کو ہی نہیں کیا جائے گا تو پھر باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے.